اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا، اس دنیا میں جنوں انسانوں کو پیدا کرنے کا بھی وہی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الذاریات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور دوسرا بڑا مقصد جو عبادت سے بھی پہلے سمجھنا ماننا ضروری ہے، وہ کلمہ توحید کا اقرار ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کیونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ تو اس مہینے کے تناظر میں مسلمانوں کے اندر بہت سارے امور معاملات کیے جاتے ہیں، بہت ساری بدعات اور خرافات اختیار کی جاتی ہیں اسلام کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، اور مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جن کا میلاد یا مولود لوگ مناتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد نہیں سمجھ پاتے اور نہ ہی اس مقصد کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا موضوع ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر اور دیگر نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا، کیا مقصد تھا، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر جب انسان شرک میں، کفر میں، نافرمانیوں میں پڑا تو پھر اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبی بنایا۔ ہر برادری سے، ہر علاقے سے اللہ نے نبیوں کو چنا تاکہ وہ اپنے ہی رشتہ داروں، برادری والوں، شہر علاقے والوں کی نصیحت کا باعث بنیں، انہیں سمجھائیں، انہیں اللہ کی دعوت اور اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ قرآن مجید میں رب العالمین کا فرمان ہے، کہتے ہیں نا خوشی مناؤ، خوشی کس طرح منانی ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ یہ اسپیکر بند کر دیں، آواز بند کراس ہو رہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ تھوڑی اگر کسی کو پتہ ہے نا ساؤنڈ اس کی بیس کم کر دو تھوڑی سی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا فرمان ہے کہ مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یا اللہ کس بات پر؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ٹھیک ہے، کہ میں نے مومنوں کے اندر سے، تمہارے اندر سے، تم میں سے رسول بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے اللہ کہتا ہے میں نے رسول بھیجا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر تم پر اللہ کی آیتیں پڑھے، تمہیں اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنائے۔ صرف پڑھنا نہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھی جاؤ، حافظ بنو، شبینے کرو، محفل حسن قرات کرو، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، اجر ہے اس کا، لیکن سمجھا نہیں تو کیا حاصل کیا؟ اس لیے اللہ نے یہاں پر صرف پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ پیغمبر اللہ کی آیات ان پر پڑھتے ہیں۔ اچھا جب آیت آئے گی تو کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کی صفائی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن آئے گا تو قرآن شرک کو توحید سے صاف کرے گا، بدعت کو سنت سے صاف کرے گا، خرافات نافرمانیوں کو اطاعت اور فرما برداری میں لے کے آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔
اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا، پڑھنا اور تعلیم دینا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ طوطے کی طرح پڑھتے جاؤ، حافظ صاحب سارا سال بدماشیاں اور تراویحوں کی دفعہ آدھا انچ داڑھی رکھ کے مسلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں چاہیے حافظ اللہ کو۔ اللہ کو وہ حافظ چاہیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو قرآن کو یاد بھی کریں پھر اس کی تعلیمات بھی سیکھیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا پھر میرے نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں الحکمت من السنہ، یہاں حکمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، اس ایک آیت میں قرآن پڑھنا بھی آ گیا، تزکیہ نفس بھی آ گیا، قرآن پر عمل بھی آ گیا، حدیث پر عمل بھی آ گیا، سنت بھی آ گئی۔ یہ جب سب آ جائے گا، فرمایا مومنو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی دیا جو تمہیں قرآن سکھا کر، تزکیہ نفس کر کر، قرآن کی تعلیم دے کر، تمہیں سنت پر عمل سکھا کر کھڑا کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں صحابہ کے ساتھ موجود تھے، تو لوگ بڑا پروپیگنڈا بھی کرتے تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقصد ہے جی، یہ عرب کے لٹیرے، بڑے بڑے الزامات، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا، یہ ایسے ہیں یہ ویسے۔ منافقین کے پروپیگنڈے ہوتے، مشرکین مکہ بڑے لوگوں کو پیسے دے دے کے پروپیگنڈے کرواتے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا نا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا لوگوں سن لو، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق ومکارم الاخلاق، مجھے میرے رب نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اور بہترین اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اچھے اور بہترین اخلاق کو مکمل کر دوں، میرے دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے۔ اچھا، پنجابی میں اور اردو میں اخلاق کہتے ہیں اچھا بولنا، عربی میں یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ خلق جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی کے اندر اخلاق میں اچھا بولنا بھی آتا ہے، لیکن اخلاق اور خلق کیا ہوتا ہے؟ مکمل سیرت۔ اب دیکھیں نا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سورہ نون والقلم کی اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اپنے نبی کو بہترین خلق پر پیدا فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں لکھا ہوا ہے، فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس سے مراد ہے کانا خلقہ القرآن، میرے نبی کا اخلاق تو قرآن تھا، قرآن کا عملی نمونہ، یہ ہے اخلاق۔ اس میں دعوت، تبلیغ، اصلاح، سنت، عبادات سب کچھ آ جاتا ہے۔ فرمایا مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ پھر اللہ کے نبی کے آنے کا کیا مقصد ہے، اور سارے نبیوں کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ساری امتوں کے اندر، سارے لوگوں کے اندر اللہ کہتا ہے میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا ان اعبدوا اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، میرے بھائیو یہ سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ ہی اصل ہے، ساری زندگی عبادات کا مقصد ہی یہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ساری امتوں میں اللہ کہتا ہے میں نے نبیوں کو بھیجا ان اعبدوا اللہ، تاکہ لوگ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی، اللہ کی عبادت۔ بھائی خطبہ جمعہ کے دوران موبائل سے نہ کھیلیں، یہ وقت اللہ کو دو یار،
کالا بعد ہی سن لیا جائے. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں. وجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچنا ہے، یعنی شرک سے بچنا ہے. طاغوت شرک کی قسم ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کے حکم سے آپ کو روکے وہ طاغوت ہے. ہر وہ سسٹم جو اللہ کے دین سے آپ کو روکے وہ طاغوت ہے. ہر وہ نظام جو اللہ کے دین سے آپ کو روکے، اللہ کے حکم کو روکے، وہ طاغوت ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو اللہ کے نبی کی آمد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی عبادت پر لگانا اور شیطان کے نظاموں کا انکار. سارے نبیوں کا یہی مقصد تھا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہم صحابہ سے مخاطب ہوئے. ابو داود اور ترمذی میں حدیث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن درس دینے کا انداز عام دنوں سے الگ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہمیں ایسے درس دیا، واعظ کیا، نصیحت کی جیسے آپ ہمیں وصیت فرما رہے ہیں. اچھا میرے بھائیوں، وصیت جو ہوتی ہے نا، وصیت کوئی مرنے والا اپنی اولاد، اپنے اقربا، رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے اور بڑی ٹھوس بات کرتا ہے. وصیت بندہ دو نمبر نہیں کرتا، ٹھوس بات، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، ایسے کرنا. فرمایا گویا کہ آپ ہمیں وصیت فرما رہے ہیں. وہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی یہ غور سے سنیں، یہ عقیدے کی بنیاد بتانے لگا ہوں آپ کو. وہاں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وصیت فرمائی کہ میری آخری بات سن لو. فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. 72 فرقے، 73، آگے ایک ایک فرقے کی 100 شاخیں، ایک ایک فرقے کی 100 شاخیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہوں نے پیرہ دا پیر لوگوں نے بنایا، انہوں نے اپنی کتاب غنیہ کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں شیعہ کے 90 گروہ میں جانتا ہوں. آج سے 800 سال پہلے شیعہ کے 90 گروہ میں جانتا ہوں، جو جن کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا، قرامتہ، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ہم نے تو نام بھی نہیں سنے. اس وقت 90 گروہ تھے یا 80 گروہ تھے. آج میرے بھائیوں ایک ایک فرقے کی کتنی شاخیں ہوں گی؟ آپ پاکستان میں اندازہ لگائیں. مسلک اہل سنت سے مراد ہوتا ہے ہر وہ شخص جو شیعہ نہیں ہے. حنفی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، اہل حدیث، بریلوی، یہ سب اہل سنت میں آتے ہیں. اچھا آگے اہل سنت کے اندر کتنے گروہ ہیں؟ چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، سیفی، فلاں فلاں، آگے ان کے اپنے اپنے سلسلے. لا متناہی، لا متناہی. کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارا اختلاف دیکھے گا. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، بچنا چاہتے ہو تو تمہیں میری سنت کو پکڑنا ہوگا. اچھا یہاں میرے بھائیوں کسی گروہ کا نام نہیں آپ نے لیا. جو بچنا چاہے گا وہ کیا کرے گا؟ میری سنت کو پکڑنا ہوگا. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے ہدایت والے جو خلیفہ ہیں ان کے طریقوں پر چلنا ہوگا. وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور ایک الفاظ آپ نے فرمائے عَضُّوا عَلَيْهَا، عَضُّوا عَلَيْهَا، تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اپنی داڑھ کی مضبوطی سے. اچھا میرے بھائیوں ہمارا جو جسم ہے نا، اللہ نے جو سر سے پاؤں تک، سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے، عام طور کے اوپر بھی سب جانتے ہیں، ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مضبوط پکڑ نہ ہاتھ کی ہے، نہ ہونٹوں کی ہے، کس کی ہے؟ داڑھ کی. دانت بھی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنی داڑھ مضبوط ہے. فرمایا داڑھ کے ساتھ، اپنی داڑھ کی مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لینا ہے.
چھوڑنا نہیں ہے سنت کو. پچھلے دنوں نا 1.5 سال پہلے دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ایک میگزین ہے, اس کا نام ہے ٹائمز. ہمارے ہاں تو ایک اخبار نکلتا ہے 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ, نہیں, وہ نکلتا ہے ملینز کے اندر. 10 کروڑ 20 کروڑ اتنی تعداد میں پرنٹ ہوتا ہے وہ. ابھی تو آن لائن بھی ہے ٹائمز. میں اکثر اسے دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹاپکس کو بڑا کرتے ہیں, پاکستان کے اوپر بڑے بڑے مضامین, چاہے وہ پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے, لیکن بہرحال آپ کو ایک ادر سائڈ آف دا پکچر ملتی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے ایک مضمون لکھا مسلمانوں کے فرقوں کے اوپر. امریکی تھنک ٹینک مضمون پورا لکھوا رہا ہے مسلمانوں کے فرقوں کے اوپر. تو اس میں وہ جو لکھنے والا تھا اس نے اپنی جو ریسرچ پیش کی, وہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی پریشانی نہیں. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا ہیں جی, ملنگ اور بھنگ اور میرے بھائیوں حال پہ گیا جی, یہ ہو گیا, ان سے کیا کسی کو ڈر ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں صرف اور صرف ایک ایسی سوچ اور فکر والے لوگ, ان سے خبردار رہنا چاہیے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پیچھے کی دلیل لے کے آؤ, جن کا سنت کے سوا گزارا نہیں, جن کا سنت کے سوا دلیل نہیں, جو سنت کے سوا مانتے نہیں, جو سنت کے سوا قائل نہیں ہوتے. باقی کہتا ہے ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں. یہ تو وہ بھی سمجھتے ہیں. تو فرمایا اپنے داڑھوں کی مضبوطی سے تم نے اسے پکڑ لینا ہے. اور حجت الوداع کے موقع پر 1,44,000 کے قریب صحابہ تقریباً مکہ مکرمہ میں موجود تھے, جس میں مہاجرین, انصار, طلقاء, اس مکہ کے رہنے والے مسلمان, سارے مسلمان صحابہ صحابیات, بچے موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سنا. اس میں آپ سب نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بہما, جب تم ان دونوں چیزوں میں سے ان کو پکڑ لو گے, کتاب اللہ و سنتی. اچھا یہ جو لفظ ہے نا تمسک, یہ ذرا سمجھ لیں. تمسکتم بہما, یہ لفظ پتہ کیا ہے؟ انگلش میں اس کا مطلب ہے کلنگ. کلنگ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا. یہ آپ نا گھروں کے اندر, آج کل تو پاکستان میں بھی یہ دستیاب ہے, ایک کتنا سا رول ملتا ہے, باریک سا شاپر ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا, اور اس کو کوئی کھانا ہو نا تو اس کے اوپر چڑھا کے اس طرح پھیر کے نا رکھ دیتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو. اس کا نام ہے کلنگ فلم, یعنی چپک جانے والی فلم, یعنی وہ جو پیپر ہے. فرمایا تمسکتم بہما, تم نے چمٹ جانا ہے سنت کے ساتھ, اور وہ کلنگ ہو جانا یا کسی چیز کے اوپر جو وہ اس طرح پھر جاتا ہے نا بندہ, وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے ہائیں مائیں اتارا نہیں جا سکتا. چمٹ جانا ہے تم نے. اگر بچنا چاہتے ہو تو تمہارا راہ کیا ہے کہ تم نے سنت کے ساتھ چمٹ جانا ہے, گمراہ نہیں ہوگے تم کبھی بھی. اچھا گمراہی کب آتی ہے؟ گمراہی میرے بھائیوں اس وقت آتی ہے جب سنت چھوڑی جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں سارے میرے بھائی, ساری دنیا میں ہر رنگ اور نسل کا مسلمان موجود ہے. پتہ ہے آپ کو دنیا میں کوئی ایسی جینز نہیں ہے جس میں مسلم نہ ہو. حتیٰ کہ ریڈ انڈینز جن کو امریکہ نے فنا کیا ان کے اندر بھی مسلمان موجود تھے. حتیٰ کہ آسٹریلینز جن لوگوں, وہاں بھی مسلمان موجود ہیں. افریقہ کے قبائل میں بھی موجود ہیں. جو کچھ چھوٹے موٹا قبیلہ کچھ 100 200 500 کا رہ گیا یا جہالت میں, ان تک بھی دعوت پہنچی. سنت ساری دنیا میں ایک ہے. یہ بہت اصولی بات ہے, اصولی بات. آپ ماوراء النہر میں چلے جائیں, سارا میرے بھائیوں یہ سینٹرل ایشیا سنت پر جو عمل کرے گا اس کا عمل وہی ہوگا جو سعودیہ والے کا. سعودی میں کھڑے ہوئے بندے کا وہی عمل ہوگا جو کینیڈا میں کھڑا ہوا ایک مسلمان سنت پر عمل کر رہا ہے.
جینے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ، داڑھی، لباس، عقائد سنت کے مطابق جو ہیں وہ ساری دنیا میں سیم ہے، کیونکہ ان کی کتاب ہی سیم ہے. وہ بخاری پڑھے گا، مسلم پڑھے گا، سیرت النبی پڑھے گا، اردو میں پڑھے، اٹالین میں پڑھے، فرینچ میں پڑھے، جس زبان میں پڑھے، عقیدہ سیم آئے گا، عمل سیم آئے گا، فرق نہیں ہو سکتا. لیکن بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیا کام، ایجاد شدہ کام. کیا کہتے ہیں جی؟ فلانی چیز ایجاد ہوئی ہے، اس کا موجد یہ ہے، اس نے ایجاد کیا، اس نے ایجاد کیا. انوویشنز، بدعات ہر جگہ کی الگ ہے. یمن کا مرنے کا بدعت الگ، پنجاب کی الگ، آزاد کشمیر کی الگ، مقبوضہ چلے جاؤ 100 کلومیٹر آگے الگ، سندھیوں کی الگ، اندرون سندھ کی بدعت الگ، کراچی کی الگ. کیوں؟ کیونکہ بدعت بچے جنتی ہے. بدعت ہمیشہ تغیر اور تبدل کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے دلیل اور سنت نہیں ہوتی. اور سنت ہمیشہ ایک رہے گی. 1400 سال، 1500 سال، 2000 سال، جب تک دنیا قائم رہے گی سنت یہی رہے گی. حیران کن بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کھڑے ہو کر فرما دیا، میرا بھائی مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں آئے گا اور اسی دین پر عمل کروائے گا اور کرے گا جو آج میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی جتنے 1000 سال بھی گزریں گے حضرت عیسیٰ کو آنے میں، سنت پر عمل کروائیں گے، اور وہی سنت جو آقا چھوڑ کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک جنتری پڑھ رہا تھا، وہ پرانے دور کی ہمارے گھر پڑی تھی، 1960 کی پرنٹنگ ہوگی، پتہ نہیں کس نے چھاپی، 12 یوم وفات اس پہ لکھا ہوا تھا. عام مارکیٹ والی بک. 20 30 40 سال پہلے جو بزرگ زندہ ہیں انہیں پتہ ہے 12 یوم وفات پر پوری امت کا اتفاق تھا، پاکستان میں بھی، ہند میں بھی. سب سے پہلا میلاد کا جلوس 1945 میں زندہ دلانے لاہور نے بر صغیر میں نکالا تھا. جاؤ جا کے تحقیق کر لو، ابھی بھی نوائے وقت کے اور مختلف کتاب وہ تراشے موجود نہیں، کل کی بات ہے. ابھی بھی کچھ 100 سال کے بابے موجود ہوں گے جو اس وقت زندہ تھے. 1945 میں، اس سے پہلے بر صغیر میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا. اور آپ دیکھ لیں اپنے ملک کی حالت، خرافات، شرکیات، کفریات، مزاروں درباروں کی کمائیاں، دھندے لگے ہوئے. پچھلے دنوں یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے وزیر، پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کی اور اس کے بھائی کی لڑائی ہوئی ہے بڑی خطرناک. یہ ابھی جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. تو ان کا بیٹا اپنے والد محترم کی جگہ پر، جو ان کی گدی ہے نا، یہ بھی گدی نشین ہے، اپنی گدی پر گیا سالانہ آمدن لینے کے لیے، اور وہ کروڑوں میں ہے. عام جو غریب شہروں کے دربار ہے نا، یہاں تو 150 کا نوٹ نظر آتا ہے، وہاں پر میرے بھائیوں 5000 نوٹ بڑے تھے، دتھیاں. اب اس کا بھائی، ویڈیو موجود ہے، بھائی اس کا جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو ہے، تو ایتھے کی لینا ہے؟ طے ہوا تھا کہ یہ ہم نے کر، کوئی ہوگا اختلاف ان کا آپس میں. گدیوں کی کمائیاں، قبر فروش، اپنے آباء و اجداد کی قبروں سے مال کمانے والے. بدعات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دفعہ نا جب حبشہ سے، ایتھوپیا آج بھی ملک موجود ہے، ایتھوپیا یہ سعودی عرب کے قریب ہی ہے، افریقہ شروع ہو جاتا ہے نا آگے. مصر بھی افریقہ بر اعظم میں ہے. یہ مراکش جہاں زلزلہ آیا یہ بھی بر اعظم افریقہ میں ہے. یہ لیبیا بھی بر اعظم افریقہ میں ہے. یہ افریقن عرب ملک ہیں.
اور مراکش یہ تقریباً چند 100 کلومیٹر دور ہے پرتگال اور اسپین سے، اور یہ مراکش ہی وہ علاقہ ہے جہاں سے موسیٰ بن نصیر نے طارق ابن زیاد کو بھیجا تھا. یہ افریقن ملک ہے. تو ایتھیوپیا حبشہ سے جب صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ آئے نا، ان میں امہات المومنین بھی تھی، تو انہوں نے آ کر وہاں کے گرجا گھروں کا ذکر اللہ کے نبی کے سامنے کیا، اور انہوں نے آ کر وہاں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے، بڑے بڑے قبے، اور وہاں سجدے کرنے، اور یہ سارا ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پتہ کیا فرمایا؟ سنیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا وصلحائہم مساجدا. یا اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. پھر اللہ کے نبی نے نا دعا فرمائی، اللہم اے اللہ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. یا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. یعنی میری قبر کو یا اللہ ایسا نہ بنانا کہ لوگ یہاں پر آ کے مجھے محفوظ رکھنا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی قبر کو محفوظ رکھا. ابھی مدینہ میں جائیں ہاں، ذرا کوئی کرے اتھے شرک دی باو ڈنڈا مارتے ہیں سر کے اندر. اور ساتھ کیا فرمایا؟ لا تتخذوا قبری عیدا. میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا کہ عرس لگے، جمگٹوں کے جمگٹے وہاں پر آؤ. تم جہاں موجود ہو جو مجھ پر درود بھیجے گا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبروں کی کمائیاں کھانے والے، ہر علاقے کی اپنی بدعت. پچھلے دنوں برطانیہ نے وہاں کے امیر ترین جو مسلمان ہیں نا ان کی لسٹ شائع کی ہے. میں وہ لسٹ پڑھ رہا تھا، ان میں کوئی ایک بھی تاجر نہیں ہے. مزے دی گل، جتنے مسلمان اس میں وہاں پر تو ملٹی ریشل ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، ایک بھی شاید ان میں پہلے نمبر پر یا پہلے 5 نمبروں پر نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے 5 پہلے نمبر پر آنے والے جو مسلمان برطانیہ کے اندر رہائش پذیر ہیں وہ سارے پیر ہیں. اللہ کی قسم جائیں جا کر دیکھیں. ہم برمنگم میں تھے، وہاں صوفی عبداللہ صاحب تھے، ایک پیر ہیں آج بھی زندہ ہیں وہ. ان کی بہت بڑی انہوں نے مسجد ایک چوک میں بنائی. کم از کم میرے بھائیوں آج اس جگہ کی قیمت 2 سے 3 ارب روپے ہوگی، صرف جگہ کی قیمت. اوپر جو بنا ہے وہ ہم تو گئے نہیں اندر، بہت بڑا سیٹ اپ. ان کے اثاثے وہ بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ارب پاؤنڈ ہے. بھئی حد ہے. ہمارے ملک کے پاس اتنے پیسے نہیں جتنے وہاں پر ان گدی نے. یار کاروبار بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جی ہم اولاد ہیں، ہم یہ ہیں، ہم سید زادے ہیں. اور سید زادے تم ہو تب تمہیں فائدہ ہوگا جب تم اللہ کے نبی کی سنت پر چلو گے. ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب سگا چچا تھا. اتبا شیبہ کون تھے؟ رشتہ دار. نہیں اسلام قبول کیا. اللہ کی قسم بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں اس گندے کنویں کے اندر پھینک دو. آپ نے خطاب فرمایا ان سے اور کہا کہ میں تم سے کہتا تھا نا مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، تم نہ لے کر آئے، آج میں بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. یہ سوچ ختم کرنی ہوگی. عقل توحید والے کے پاس ہوتی ہے. تو بدعات نے بیڑا غرق کیا ہمارا، اور انہی بدعات نے میرے بھائیوں پھر ساری بربادیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں. اور یہ ایک باقاعدہ بہت بڑا بزنس اور کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے. اس لیے سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی کہ میری سنت کو لازمی پکڑنا ہے. اچھا جی تنازع ہو گیا جی ہمارا
تنازع ہو جاتا ہے، بھائیوں کا تنازع ہو جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس تنازع کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا آئے گا کہے گا نہیں جی نہیں، مج حلال ہے یا حرام ہے یہ سانو فقہ حنفی نے دسیا۔ کیوں بھائی، تو کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ تیرے فقہ نے آ کر دین مکمل کیا؟ دین مکمل نہیں تھا، انکمپلیٹ تھا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے چارہ کھانے والے جانوروں کو تم پر حلال کیا ہے، اور جن کو حرام کیا ہے ان کا نام لے کر بتا دیا یہ حرام ہے۔ چھوڑو یار، سارے علماء، سارے محدثین، سارے فقہا وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے نام پر مذہب اور فرقہ بنانے کا نہ حکم دیا نہ اس پر عمل کرنے کا کہا۔ جائیں ان کی کتابیں دیکھ لیں، وہ تو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، دین کی طرف، شریعت کی طرف بلاتے تھے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اپنے حاکم کی بات مانو۔ حاکم یہاں امیر سے مراد حکمران ہے، جسے عمارت کبریٰ کہتے ہیں، چاہے وہ فاسق اور فاجری کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ معروف کے اندر غلط کام کا حکم دے نہیں ماننا، معروف کے اندر اطاعت فرض ہے۔ کس کی؟ جو مسلمانوں پر حاکم بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی چیز پر، تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹانا ہے اسے، والرسول، رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم اپنے فیصلے اللہ اس کے رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ فکر، یہ سوچ، اس عقیدے کے ساتھ مسلمان کھڑا ہوگا، کوئی اسے نہ لبھا سکے گا، نہ رجھا سکے گا، نہ گمراہ کر سکے گا، نہ وہ بدعت میں جائے گا، نہ وہ شرکیات کرے گا، بلکہ وہ سنت پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ساری امت کو قرآن و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعات اور بدعات میں شمولیت سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ، خطبہ عید، خطبہ نکاح میں یہ الفاظ ضرور پڑھتے تھے کہ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے۔ اچھا آگے سنیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ، اچھا ایک ہوتا ہے امر،
کہتے ہیں نا اپنے امور کیسے جا رہے ہیں جی، روزمرہ کے امور، اردو کا لفظ ہے. وشر الامور، سب سے برے کام کون سے ہیں؟ محدثاتها، جو دین میں نئے نکالے جائیں، عبادت کے طریقے، نیکی کمانے کے طریقے نئے نکالے جائیں. اس سے مراد یہ اسپیکر، اینک پہننا، سی ڈی لگانا، پنکھا، یہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اس وقت تو پنکھا بھی نہیں تھا، اسپیکر میں اذان بھی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی. تو بھائی اسپیکر میں اذان دینے کو فرض کون قرار دیتا ہے؟ یا تو کوئی یہ کہ نا جے پکھا لا کے خطبہ نہ دے ہو تو خطبہ نہیں ہوتا، یا اسپیکر کے بغیر اذان دینا حرام ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. اس وقت اونچی جگہ پہ، آج بھی وہ کئی جگہوں پہ ہوتی ہے. دین میں نیا کام کون سا ہوتا ہے؟ یا سمجھیں ذرا، دین میں نیا کام وہ ہوتا ہے جس پر ثواب کی امید رکھی جاتی ہے. کہندا جنہیں دودھ نہ چاڑیا 11ویں دا، او دیاں مجھاں دا دودھ خشک ہو جائے گا. مجھ کے تھن میں دودھ اتارنے والا کون؟ اللہ. اللہ اگر دے کوئی بند کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہ دے تو کوئی دے سکتا ہے؟ بس وہاں پر وعدیں، اگر اس نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. پھر دین میں نیا کام کیا ہوتا ہے؟ مثال ہے، پہلی مثال، آپ سب ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. جمعہ کی کتنی رکھتے ہیں جی؟ 2 فرض ہے نا، 2 فرض. ظہر کے کتنے؟ 4. اللہ نے جمعہ کے 2 فرض کیے، آپ 4 کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کوئی کرے گا ثواب ملے گا، گناہ؟ یار بولیا کرو. اگر کوئی جمعہ کے میں 4 فرض کرواؤں، ہماری نماز ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی، منہ پر ماری جائے گی. حالانکہ ہم نے 2 رکعتیں بھی زیادہ پڑھی، قرآن بھی زیادہ، اللہ کی تسبیحات بھی زیادہ، سجدے بھی زیادہ. کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے. مدینے والے کے مطابق نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی. اسے کہتے ہیں سنت کے مطابق نماز. 4 پڑھو گے ریجیکٹ ہو جائے گی. 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی کہے جی میں نے 6 پڑھنی ہے فرض، گناہ ہوگا. سنن ابو داود میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس سے بھی زیادہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص رکوع اور سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت نہ کیا کرے. رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے کس نے منع کیا؟ اللہ کے نبی نے. قرآن کہاں پڑھا جانا ہے؟ قیام کے اندر. تراویح میں قرآن کب پڑھتے ہیں؟ قیام، کھڑے ہو کر. رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اب کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کہے کہ میں تو جی رکوع کے اندر میں نے سجدے میں قرآن ختم کرنا ہے، میں نے رکوع میں قرآن پڑھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اسے قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوگا نقصان؟ بولیا کرو یار. اسے نقصان ہوگا. وہ اگر پورا سپارہ بھی سجدے کے اندر پڑھ دے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی. ثابت یہ ہوا دین، نیکی، عبادت، اچھا کام، اللہ کے ہاں مقبول کام وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہو. جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ اچھا کام نہیں ہے، وہ اچھا کام نہیں ہے. ساڈے جی بزرگ فوت ہو گئے نے، 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ پڑھیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے گن کے ذکر بتائے ہیں نا، 100 سے زیادہ گن کر ذکر کرنا ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ یہاں سے مجھے کسی مولوی سے کوئی ایک صحیح حدیث لا دے، میں نے تو بڑی تحقیق کی، مجھے نہیں ملی کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو 500 بار، 1000 بار، لاکھ بار نہیں، 100 بار.
فرمایا جو بندہ صبح شام 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھے گا، اس سے بڑے اجر والا کوئی نہیں مگر وہ جو اس سے زیادہ پڑھے. یہاں اس سے زیادہ کو گنا نہیں ہے اللہ کے رسول نے. کچھ گل سمجھ آئیے؟ بابا جی تسی جناب 1.25 لاکھ واری ہے پڑھو، 500 واری ہے پڑھو، اتنے کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں ملے گا یہ ملے گا. یار جو اچھی بات تھی قرآن کی آیت کا یا حدیث کا یا دعا کا فائدہ تھا وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا یا اللہ کے نبی نے حدیث میں بتا دیا. ہم کسی چیز پر فوائد نہیں بتا سکتے، ہم پابند ہیں سنت کے. سنت کو چھوڑتے ہیں، بدعات پہ چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ کرے سوائے اپنے خامند کے. 10واں 40واں برسی اس کا سنت سے تو تعلق ہی نہیں، کیونکہ 3 دن سے زیادہ تو سوگ ہے عورت کے لیے. خامند فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن. سنت یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے. 23 سال 13 مکہ میں 10 مدینہ میں کوئی ایک موقع ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی برسی منائی ہو، 40واں کیا ہو. خرافات ہی خرافات ہے. کہتے ہیں 1,24,000 نبی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں نبی تھے، ایگزیکٹ تعداد اللہ جانتا ہے. ہزاروں، 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہزاروں انبیاء گزرے. اچھا ان نبیوں میں ایک ایسے نبی بھی گزرے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد قرار دیتے. جد امجد سے مراد ہوتا ہے یعنی آپ ان کی نسل میں سے تھے. کون تھے جی وہ؟ ابراہیم علیہ السلام. آپ ان کی نسل میں سے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں نبی بھی تھے، سردار بھی تھے، اطاعت اور فرما برداری بھی تھی. آپ نے اپنے جد امجد کا عرس نکالا، کوئی جلوس، کوئی میلاد منایا ہو موسیٰ علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا. آؤ بھائی مسجد نبوی بھی چڑیاں لاؤ، آج میرے جد امجد کی پیدائش کا دن ہے. پھر خلفائے راشدین زیادہ محبت کرتے ہیں یا میں؟ اللہ کے نبی سے محبت حضرت ابو بکر کو زیادہ تھی یا مجھے اور آپ کو؟ یقیناً ان کو تھی. خلفائے راشدین کو، پھر عشرہ مبشرہ کو، پھر بدریوں کو، پھر صحابہ کو. سیرت پر عمل نہیں، سنت پر عمل نہیں، بدعات عام ہیں، گانا بجانا، بے حیائی، بے پردگی، 12 ربیع الاول کے دن بے پردگی، میوزک، بیت اللہ کے مسجد نبوی کے ماڈل بنا بنا کر بیت اللہ کے طواف، ننگے منہ بے پردہ عورتیں میک اپ کر کر کے بازاروں کے چکر، توتا پہاڑیوں کے نام پر نالیوں کے اوپر اللہ اس کے رسول کے نام کی تختیاں رکھنا، یہ نہیں ہوتا یہاں پر. اور سارا دن جو عشق رسول میں یہ کام کرتا ہے اس سے پوچھو فجر کی نماز پڑھی تھی جماعت کے ساتھ؟ آگے سے منہ اٹھا کے کہے گا مجھے نہیں پتا. جو بندہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے وہ میرے ذمے میں نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں. میوزک کے اوپر ڈانس، میوزک کے اوپر ڈانس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منظر دیکھ لیں تو سب سے پہلے ان اعمال کا رد کریں. قوم بھوکی مار رہی ہے، اکانومی ہلچل مچی ہوئی ہے،
چور ڈاکو کھا کے بیرون ملک بیٹھے ہیں. یہاں چلانے والوں کو اتنا پتا ہے کہ ہم نے مانگنا ہے جا کے. مانگ مانگ کے گزارا کرنا ہے اپنی عیاشیوں کے لیے. اس دفعہ یہ جو کاکڑ گیا ہوا ہے نا نیو یارک, کل اس کو یقین کریں وہ جو نہیں IMF کی سربراہ گوری, اس نے پتا کیا کیا, اس نے کہا کہ غریبوں کو معاف کرو, امیروں کا ٹیکس لگاؤ, ان سے چھینو. یہ اپنی عیاشیوں سے اور اپنے میرے بھائیوں ان چیزوں سے باز نہیں آتے اور سارا کچومر یہ غریبوں کا نکالتے ہیں. تو حکومتی لیول کے اوپر سارے کام ہو رہے ہیں, تنخواہ دینے کو پیسے نہیں, اربوں روپیہ جناب بدعات کے اوپر خرچ ہوگا. پہلے 10 محرم کے لیے شہر بند ہوتے تھے, اس دفعہ آدھا ملک چیلم کے اوپر بھی بند کیا جو کہ ایک بدعت ہے. کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور میں تو یہ بالکل واضح کہتا ہوں, پاکستان کے اوپر جو کوڑا برس رہا ہے یہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کی ترویج کرنے کی وجہ سے برس رہا ہے. شرک اور بدعت کو جب پھیلاؤ گے حکومتی لیول پر تو پھر میرے بھائیوں عذاب کے علاوہ اور کیا آئے گا؟ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جس نے میرے نبی کی مخالفت کی, ان تصیبہم فتنۃ, اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا, او یصیبہم عذاب علیم, یا اسے دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں, ایک اور اعتراض, آخری بات کرنے لگا ہوں. کیا حرج ہے جی کھانا کھانے میں, اللہ کا ذکر کرنے میں, مجلس کرنے میں, فلاں کرنے میں, کیا حرج ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے, یہ حدیث سنیں, لفظی ترجمہ جا کے کھولیں صحیح بخاری کو, مسلم کو کھولیں, 4 لفظ ہیں, آپ بھی سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس میں بتایا کیا حرج ہے, فرمایا من عمل عملا, عمل وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے, من عمل عملا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا, لیسا علیہ امرنا, جس پر میرا حکم نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, من عمل عملا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا دین میں جس میں میرا حکم, اجازت, سنت, طریقہ نہیں ہے, فَهُوَ رَدٌّ, رد کسے کہتے ہیں جی؟ پنجابی چ اردو رد کر دیتا ہے یار. فَهُوَ رَدٌّ, وہ عمل مردود ہے. من عمل عملا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو مجھ سے ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَهُوَ رَدٌّ, وہ عمل مردود ہے. یہ ہے بھائی, کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ وہ عمل مردود ہے کیونکہ اس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ سمجھیں, اللہ رب العالمین جب آپ سچے سچے صاف ستھرے سنت والے دین پر چلیں گے, خرچہ بھی بچے گا, مال بھی بچے گا, عزت بھی بچے گی, سب کچھ بچ جائے گا. سنت میں آئی خیر, سنت کے مطابق نکاح کرے گا, بچت, فائدہ. خرافات بدعات میں اللہ تعالیٰ اتنا مال ضائع کرواتا ہے پھر بھی یہ باز نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچ کر سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت قیامت تک قائم اور دائم ہے, اسی میں خیر ہے, اسی کے اندر میرے بھائیوں دوام ہے, اسی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور نجات ہے, اسی کے اندر کامیابی اور نجات ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.